بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے بھی تیمم کرتے ہیں۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی اس مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی اس مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ حضرات، جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر داعش پر تشریف فرما ڈاکٹر توحید صاحب اور احتشام رانا، ماسٹر محسن صاحب اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعظام اور عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دستہ پا کر اور یہاں کے سیاہ سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور سفاکانہ کارروائیاں کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی مائن پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سطح چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا اکھنڈتا اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا وقت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، بہادر شاہ ظفر، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ پٹیل، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، بلا آخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ معزز سامعین کرام، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا۔ اب ضروری تھا ایک ایسی دستور آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے اپنی زلف و برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنے اور جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار
ترغیب کر گیا اور ترمیم و تنسیق، حذف اور اضافے اور حوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا اور راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کا تیار کردہ دستور آئین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں۔